سرکار نے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم ثلاثہ. اب آج کل جو بچے باہر گئے نا، دبئی میں ہیں، کوئی ابو ظہبی میں ہے، کوئی شارجہ میں ہے، کوئی راس الخیمہ میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کوئی یہودی میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کہاں کہاں لوگ کمانے کے لیے گئے ہیں. جب گئے تھے نا، یہاں سے گھر سے گئے تھے، پہلی بار فاتحہ پڑھ کے گئے تھے، بابا شرف الدین کے مزار پہ حاضری دے کر گئے تھے، بابا یوسفین شریفین کی بارگاہ میں حاضری دے کے حضرت جا رہا ہوں دعا فرما دی. صحیح ہے. 1 سال کیا رہ کے آیا کہ وہاں سے آتے آتے پولیتھین میں وہابیت کی غلاظت ساتھ لے کر آیا. اماں پہ پہلا فتویٰ، اماں یہ کیا ہے، جھنڈا نکالو اس کو. ارے سب پرانے باتیں نکالو، کہاں ہے ثابت یہ 11ویں کیا 11ویں 12ویں کائی کی 12ویں، یہ سب حرام کام ہے، ناجائز شرک و بدعت کے کام ہیں. 1 سال میں اتنا ٹرینڈ ہو کے آیا. کمانے گیا تھا کہ ایمان گنوانے گیا تھا؟ بولو، ایمان گنوا کے آیا نا. ایسی دولت کس کام کی ہے؟ نہ تیرا پاؤنڈ کام آئے گا مرنے کے بعد، نہ تیرا ریال کام آئے گا. ریال تجھے مبارک، ہمیں رسول کی آل مبارک. کہاں جا رہی دنیا؟ مہدی پٹنم میں عورتوں کی تراویح پورے حیدرآباد میں مشہور ہو گئی. کیا خصوصیت ہے آخر تراویح کی؟ عورتوں کی تراویح ہو رہی ہے. وہ عورتوں کی تراویح نہیں ہے، تراویح کے نام پر گمراہی پھیلانا ہے. کئی لوگ سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، قسم خدا کی میرے سامنے کی بات ہے. کیا بولنا صاحب؟ ہماری بچی مہدی پٹنم کو جا کے نماز پڑھ رہی ہے تراویح کی. میں بولا بھی بچی کو، ارے نہ کو جا ماں، جب فرض نماز کے لیے تو مسجد کو نہیں جاتی، تراویح کے لیے اتنی دور کہیں گزاری، گھر میں پڑھ لے. نہیں وہاں جانا ضروری ہے، وہاں درس قرآن ہوتا ہے. درس قرآن کیا دے رہے ہیں؟ فاتحہ نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈوں کی نیاز نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا. قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. سب حرام کام ہے، ناجائز ہے. وہ بچیاں وہ سیکھ کے آ رہی ہیں، گھر میں آ کے وہی کر رہی ہیں. کئی واقعات میرے سننے میں آئے، یہ رمضان کی بات بول رہا ہوں. تراویح پڑھنے جا رہے ہیں مہدی پٹنم کو. کہاں ملک پیٹ، کہاں مہدی پٹنم، کہاں ٹولی چوکی، کہاں مہدی پٹنم، کہاں بنجارہ ہل، کہاں مہدی پٹنم. کشاں کشاں ایک اسٹائل بنا لیا، لائف اسٹائل. یعنی جتنی ماڈرن ٹائپ کی لڑکیاں ہیں کالج اسکول میں پڑھنے والی، وہ ایک فیشن بنا لی ہیں کہ چلو تراویح مہدی پٹنم میں پڑھیں گے. ارے تراویح کی نماز سنت ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے. خبردار کوئی عورت مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے. لیکن آج الٹا ہی معاملہ سب چل رہا ہے. نہ رسول کی اہمیت ہے، نہ خلیفہ رسول کی اہمیت ہے. تم کہو گی کہ رسول اللہ تو نہیں منع کیے، نہ عمر فاروق منع کیے، رسول اللہ تو نہیں منع کیے. حضور کے زمانے میں تو عورتیں مسجد میں پڑھتی تھی نماز حضور کے پیچھے، لیکن عمر فاروق نے منع کیا. تو سنو، تمہارے اعتراض کا جواب میں دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہما بالنواجذ. یہ حضور کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں میری سنت پہ بھی عمل کرنا تم پر لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی تم پہ لازم ہے. جب عمر ابن خطاب نے منع کر دیا، اور خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، سرکار کے دوسرے خلیفہ ہیں، منع کر دیا آپ نے، تو ان کی سنت پہ بھی عمل کرنا لازم ہے. یہ حضور نے فرما دیا. اب کوئی گنجائش ہے اعتراض کی؟ بلا وجہ کی باتیں کر کے ہماری قوم کی ماں بیٹیوں کو بہکا رہے ہیں. یہ سب منظم عالمی سازش چل رہی ہے، سمجھے آپ؟ ابھی تو بنگلہ دیش میں جو حادثہ ہوا نا دہشت گردی کا، جو بچے نوجوان پکڑے گئے، اس میں ذاکر نائک کا ایک چیلا بھی تھا. ہاں پکڑا گیا.
اس نے کہا میں ذاکر نائک کی اسپیچ سنتا تھا, میں یہ کام کیا اسپیچ سن کر کے. اب حکومت ہندوستان اب تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالی ہے. اب وہ کیا راز ہے پیچھے, وہ اللہ رسول جانتے ہیں, وہ حکومت کرنے والے جانتے ہیں. ہے تو مجرم یہ بھی ہے نا. جب تم نے دہشت گرد کو پکڑا ہے تو اس کو بھی تو پکڑو جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے یا دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے, اس کو بھی پکڑو جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا دنیا سے. ایمان کی بات یہی ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. سنی جو ہے وہ امن پسند ہوتا ہے. سنی مسلمان کبھی دہشت گردی نہیں کرتا. ہمیں ناز ہے اپنی سنیت پر. ہمارے آقا ہم کو یہ سکھاتے ہیں جس مقام پر تم پیدا ہوئے وہ تمہارا وطن ہے, تمہارا وطن ہے, اور اپنے وطن سے محبت کرو. وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں. ہم وطن کے غدار نہیں ہیں, ہم وطن کے وفادار ہیں. ایسے وفادار ہیں رہتے بھی ہیں اپنے وطن میں, اور جب مرتے ہیں تو یہیں گڑتے ہیں, زمین چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں, یہیں رہتے ہیں. وفاداری ہماری ایسی ہے, زمین بھی قبول کرتی ہے ہم کو الحمدللہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم زمین میں فساد نہ پھیلائیں. ولا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بلکہ اصلاح کا کام کرو, امن و سلامتی کا کام کرو, لوگوں کو پیغام سلامتی دو, سلامتی پھیلاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان تمام نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آپ جیسا کہ ماشاءاللہ کل عید الفطر کے موقع پر بھی آپ نے مجھ گناہگار کی کچھ باتیں آپ نے سنی, الحمدللہ عمل بھی کیا, اور آج بھی آپ نے مفصل تفصیلی خطاب سنا. آپ سے گزارش ہے کہ اس مرکز اہل سنت کو, جو اس پورے علاقے تلنگانہ اور آندھرا کا یہ واحد مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا, یہ اہل سنت جماعت کا مرکز ہے الحمدللہ. اس مرکز کو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اور اطراف و اکناف میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں, فاتحہ پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے, بزرگان دین کو ماننے والے, محبت کرنے والے, سب اکٹھا ہو جائیں, سب اکٹھا ہو جائیں, اپنی اجتماعی اتحاد کا ثبوت دیں اور سنیت کا کام کریں. اسی لیے قائم کیا گیا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. مدرسہ بن رہا ہے بازو لڑکیوں کا, ادھر بچوں کا مدرسہ, ادھر بچیوں کا مدرسہ. بچوں کی تعلیم چل رہی ہے, بچے عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے. جو بچے حافظ ہوتے ہیں, قاری ہوتے ہیں, ان کو دستار باندھی جاتی ہے جلسے میں, شب برات کے جلسے میں. الحمدللہ چند سالوں کے اندر عالموں کی جماعت بھی فارغ ہو کے نکلے گی, اور یہ علماء جب عالم بن جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے فقیر خدمت کر رہا ہے آپ حضرات کی, ایسے پورے علماء اہل سنت عوام کی خدمت کریں گے, دین پھیلائیں گے, دین کی باتیں پھیلائیں گے. اس سے انشاءاللہ سنیت کو اور طاقت ملے گی انشاءاللہ. تو ہم یہ تمام سنی بھائیوں سے, میرے سنی بزرگوں سے, میری سنی ماں بہنوں سے میری اتبن گزارش ہے کہ اپنے اس مرکز اہل سنت کو مضبوط کیجئے, اور اس کے لیے آپ جو ہو سکتا ہے خدمت کیجئے. اللہ پاک اس کا صلہ دونوں جہاں میں آپ کو عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.